المبارک کا ماہ مقدس اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تقوی کے اصول کے لیے دیا، اور اس کا اعلان اللہ نے خود فرمایا لعلکم تتقون کہ یہ ماہ مقدس تمہیں اس لیے عطا کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو اس آیت مقدسہ کی روشنی میں روزوں کی فرضیت کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اور تقوی ہے کیا چیز؟ اس کی عام فہم اور سادہ تعریف تقوی کی یہ ہے کہ جہاں رب نے جانے کا حکم دیا ہو وہاں سے انسان کبھی غیر حاضر نہ ہو، اور جس جگہ پہ جانے سے مالک لم یزل نے روکا ہے وہاں کبھی انسان حاضر نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ماہ کی سخت ریاضت اور مشقت انسان کے اوپر رکھی، اور تاکہ انسان احکامات الہیہ کو ادا کرنے کا پابند ہو جائے، رب کے حکموں کو ماننے کا پابند ہو جائے۔ اور جب رب کے حکموں کو ماننے کا اور ان کو ادا کرنے کا پابند ہو جائے گا تو یہی روزوں کا مقصد اور مدعا ہے۔ انسان کا کہ دو دشمن ہیں جو اسے رائے راست سے ہٹانے کے در پہ ہوتے ہیں، جو ہر وقت انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کا ازلی دشمن جسے شیطان کہتے ہیں، اور ایک انسان کا نفس ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اب جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو میرے رب نے انسان کا جو خارجی دشمن ہے، جو باہر سے آگے حملہ کرتا ہے، اس کو پابند سلاسل کر دیا، سلسلۃ الشیاطین۔ میرے رب نے شیاطین کو پابند کر دیا۔ اب جب باہر سے آنے والا دشمن اس کو پابند کر دیا گیا تو جو اندر کا دشمن ہے، جو نفس ہے، جو انسان کو برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، میرے اللہ نے حکم دیا کہ نیک کام کرو، برائیوں سے اپنے آپ کو روکو، روزہ رکھو گے، نیک کام کرو گے، تمہارا اندر کا دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ نیکیوں کی وجہ سے وہ مغلوب ہو جائے گا، تمہارا اندر صاف ہو جائے گا، تمہارا باطن صاف ہو جائے گا۔ اور یہی روزوں کا مقصد اور مدعا ہے کہ اللہ روزوں کے ذریعے انسان کے باطن کو، اس کے من کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس کا من پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، وہ روشن ہو جاتا ہے، تو یہی روزوں کا مقصد اور مدعا ہے۔ پھر جب روزے ختم ہوتے ہیں، وہ سلسلہ شیاطین کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، شیاطین کو کھول دیا جاتا ہے، وہ باہر کا دشمن آ کے پھر حملہ آور ہوتا ہے، پھر وہ اپنے اس وعدے کے تحت کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، وہ سب کو گمراہ کرنے کے لیے پھر تگ میں لگ جاتا ہے، پھر کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر اندر صاف ہوا ہو، من صاف ہوا ہو، تو پھر وہ جتنے بھی کوشش کرے اس کی کوششیں رائگاں جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اگر اندر کے حالات درست ہوں، گھر والے آپس میں درست ہوں، گھر والے آپس میں بام اتفاق سے رہتے ہوں، اخوت بھائی چارے کی فضا قائم ہو، آپس میں ہم آہنگی ہوں، محبت کے جذبات ہوں، تو کوئی آ کر گھر والوں کو ان کے اندر جھگڑا نہیں ڈال سکتا، ان کو لڑا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ آپس میں خود ہی پہلے سے باہمی محبت کے رشتے میں، باہمی اخوت کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں، ان کے درمیان آہنگی ہے۔ لیکن اگر گھر کے اندر کے معاملات ہی درست نہ ہوں تو باہر والوں کو بھی موقع ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے باہر کے دشمن یعنی خارجی دشمن کو قید کر کے ہمیں موقع فراہم کیا کہ اپنے اندر کی صفائی کر لو۔ جب تمہارا اندر صاف ہو گیا تو پھر جب یہ باہر والا دشمن آئے گا تو اسے یہاں حملہ آور ہونے کے لیے موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ روزوں کا مقصد اپنے من کی صفائی تھی۔ اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو صاحبو ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے، ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر رب کی بارگاہ میں انسان شرمندہ ہو جائے، ایک لمحے کے لیے رب کی بارگاہ میں ندامت کا احساس اس کو ہو جائے اور اس کا اظہار کرے، تو رب اس کے دل کی کایا کو پلٹ دیتے ہیں۔